سید شاہ عبد الرزاق بانسوی شریف بانسوی وہاں پر آرام فرما ہے۔ یہ سید شاہ عبد الرزاق بانسوی کا ایک حجام تھا جو آپ کی حجامت بنانے کے لیے ہفتے میں آیا کرتا تھا۔ ایک دن وقت سے پہلے آ گیا، بولا حضور میں بہرائچ جا رہا ہوں، حجامت بنوانی ہے تو بنوا لیجیے، اب میں آپ کو نہیں ملوں گا جب تک عرس چلے گا غازی پاک کا، انہی کے آستانے پہ رہوں گا، جب تک مسعود غازی کا عرس چلے گا میں وہیں پر حاضری دوں گا، میں آؤں گا نہیں۔ بہت سمجھایا سید شاہ عبد الرزاق نے کہ مت جاؤ، ہر سال جاتے ہو، اس سال جانا ضروری نہیں ہے، امسال کوئی ضروری نہیں ہے، کیا ضروری ہے ہر سال عرس میں جاؤ؟ بولا حضور کتنا بھی سمجھائیے میں دیوانہ ہوں، دیوانہ مانوں گا نہیں۔ حضرات بولا میں جاؤں گا ضرور، جب کہا کہ نہیں مانو گے تو سنو میں ایک پرچہ دیتا ہوں، فلاں گیٹ کے پاس میں کھڑے ہو جانا یا فلاں جنگل میں کھڑے ہو جانا۔ حضرات بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک گھڑ سوار آئے گا اور آنے کے بعد چہرے پہ نقاب پڑی ہوگی، تم ان کو سلام کرنا، وہ تم سے کچھ مانگے گا، تم ان کو وہ چیز دے دینا، وہ تمہیں جو دے وہ میرے پاس لے کر کے آ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ جب کہا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ، بولا حضور جاؤں کیسے؟ جو میرے محلے کے لوگ جا رہے تھے وہ تو چلے گئے، میرے خاندان کے لوگ بھی چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا، اب میں کیسے پہنچوں؟ فرمایا پریشان مت ہو، سید شاہ عبد الرزاق بانسوی فرماتے ہیں پریشان مت ہو، اپنی آنکھیں بند کر۔ اس نے کہا حضور آنکھیں بند کر لی، فرمایا اب آنکھیں کھول۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ زنجیری گیٹ نگاہوں کے سامنے ہے، وہیں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور بہرائچ کی گلیوں میں ہے۔ حضرات گرامی جو وقت حضور سید شاہ عبد الرزاق نے بتایا، جو جگہ سید شاہ عبد الرزاق نے بتائی، وہیں پر ٹائم پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک گھڑ سوار آتا ہے اور دعا سلام ہوتا ہے، پرچہ اس سے مانگتا ہے گھڑ سوار، اس نے پرچہ دیا، گھڑ سوار نے بھی ایک پرچہ دیا اور کہا کہ یہ میری طرف سے ان کو دے دینا۔ حضرات اب ذرا اپنے ذہن کو قریب کرو، روحانیت کیا ہوتی ہے وہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر کے لے جاؤ۔ حضور سید مسعود غازی، حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پہچان نہیں پاتا ہے۔ اس نے کہا حضور اب میں جاؤں کیسے؟ فرمایا آیا کیسے تھا؟ کہا مجھ سے میرے حضور نے کہا تھا، سید شاہ عبد الرزاق نے کہا تھا آنکھیں بند کر۔ جب میں نے آنکھیں بند کی تھی تو بہرائچ میں تھا، انہوں نے بھی فرمایا آنکھیں بند کر۔ جب اس نے آنکھیں بند کی فرمایا آنکھیں کھول۔ جب آنکھیں کھولتا ہے تو وہ بہرائچ میں نہیں ہوتا ہے بلکہ بانسا شریف میں ہوتا ہے، سید شاہ عبد الرزاق کے سامنے ہوتا ہے۔ سید شاہ عبد الرزاق فرماتے ہیں بتاؤ کیا پیغام لے کر کے آئے؟ بولے انہوں نے بھی ایک پرچہ دیا ہے۔ جب پرچہ دیکھا، دیکھنے کے بعد مسکرانے لگے، مسکرائے، بولا بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے بھی پرچہ دیا، انہوں نے بھی پرچہ دیا، لیکن ایسا کیا کمال ہے اس پرچے میں؟ تو سید شاہ عبد الرزاق فرماتے ہیں میں نے اس پرچے میں یہ لکھا تھا کیوں بندگان خدا کو پریشان کرتے ہو؟ ہر سال عرس کے موقع پر جسے دیکھو وہ کھچا چلا آتا ہے، جسے دیکھو وہ آپ کی محبت میں بہرائچ آ جاتا ہے، کیوں ہر سال پریشان کرتے ہو لاکھوں لوگوں کو؟ کہا انہوں نے کیا لکھ کر کے بھیجا؟ کہا انہوں نے یہ لکھ کر کے بھیجا تم سے اپنا ایک حجام نہ رکا، میں ہزاروں بندگان خدا کو کیسے روک سکتا ہوں؟ تم سے تمہیں ایک حجام نہ روک، تم ایک حجام کو نہ روک پائے، میں لاکھوں لوگوں کو کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ اللہ والے ہیں، ان کی محبت اللہ نے دلوں پہ نقش کر دی ہے، یہ اللہ کے مقدس بندے ہیں، انہوں نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا، انہوں نے رسول کے فرمان پر عمل کیا، نماز کی پابندی کی اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے فرمان پر عمل کرتا ہے اللہ اس کے نام کو دنیا میں روشن کر دیتا ہے، اس کو اللہ اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے حضور مسعود غازی، حضور سید شاہ عبد الرزاق، حضور مخدوم اشرف سمنانی یہ صرف روح والے نہیں ہیں بلکہ روحانیت والے ہیں، یہ روحانیت